نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے اپنی گزشتہ 9 ویڈیوز میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو عمر ثانی کے لقب سے بھی جانے جاتے ہیں کے حالات زندگی بیان کیے ہیں۔ اب ان کی رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ اسی رخصتی کے منظر کو ندا فاضلی نے اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا: اس کو رخصت تو کیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، سارا گھر لے گیا گھر چھوڑ کے جانے والا۔ آج کی ویڈیو اس مرد کلندر کی وفات پر بنائی گئی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شہنشاہ وقت کے روپ میں ایک مرد درویش کی وفات سے ہمیں بھی موت یاد آ جائے، اسی مرد درویش کی طرح زندگی گزارتے ہوئے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ غور سے سنیے، نفع بخش ثابت ہوگی۔ میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بنو امیہ آپ کے طرز عمل سے سخت ناراض تھے کیونکہ ان کی جاگیریں، جائیدادیں اور تمام اموال جو دوسروں کے حقوق مغصوبہ تھے چھن گئے تھے اور کوئی ناجائز فائدہ حکومت وقت سے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آخر وہ دیر تک اپنے ان نقصانات کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے آپ کے قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ کو قتل کرنا کوئی دشوار کام بھی نہ تھا کیونکہ اپنی ذاتی حفاظت کے لیے نہ آپ نے کوئی چوکی پہرا قائم رکھا تھا، نہ کھانے پینے میں کسی قسم کی احتیاط کرتے تھے۔ آپ کے قتل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ جو بنو امیہ نے سوچا وہ یہ تھا کہ آپ کو زہر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے غلام کو لالچ دے کر اپنا شریک بنایا اور اس کے ذریعہ آپ کو زہر دلوایا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کو اس کا علم ہو گیا۔ جب آپ کی تکلیف و اذیت نے ترقی اختیار کی تو لوگوں نے کہا کہ آپ دوا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت مجھے زہر دیا گیا اس وقت اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا کہ تم اپنے کان کی لو کو ہاتھ لگانے سے اچھے ہو سکتے ہو تو میں اپنے کان کی لو کو ہاتھ نہ لگاتا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ میری نسبت کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ پر کوئی جادو کرایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں مسحور نہیں ہوں، بلکہ مجھ کو جس وقت زہر دیا گیا تھا اسی وقت معلوم ہو گیا تھا۔ پھر آپ نے اسی غلام کو بلایا جس نے آپ کو زہر دیا تھا۔ وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے مجھے زہر دے دیا، آخر کس طمع نے تجھ کو اس کام پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا کہ مجھ کو 1000 دینار دیے گئے ہیں اور آزادی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دینار میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا۔ آپ نے اسی وقت وہ 1000 دینار بیت المال میں جمع کروا دیے اور غلام کو حکم دیا کہ تو اب یہاں سے نکل کر کہیں بھاگ جا کہ پھر کسی کو تیری صورت نظر نہ آئے۔ عبید بن حسان کہتے ہیں کہ جب آپ کا وقت آخر پہنچا اور نزا کی کیفیت شروع ہوئی تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم مجھ کو تنہا چھوڑ دو۔ چنانچہ سب اٹھ کر باہر چلے گئے۔ مسلمہ بن عبد الملک اور آپ کی بیوی فاطمہ بن عبد الملک دروازے پر کھڑے رہے۔ انہوں نے سنا کہ آپ نے فرمایا بسم اللہ تشریف لائیے۔ یہ صورت نہ تو آدموں کی ہے نہ جنوں کی۔ پھر یہ آیت پڑھی: تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اس کے بعد جب کوئی آواز نہ آئی تو وہ دونوں اندر گئے۔ دیکھا تو آپ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ کی وفات 25 رجب سن 101 ہجری کو ہوئی۔ 2 برس 5 مہینے اور 4 دن آپ نے خلافت کی۔ آپ کی وفات علاقہ حمص کے ایک مقام دیر معان میں ہوئی۔ آپ کی وفات کا حال جب حضرت حسن بصری نے سنا تو فرمایا کہ آج سب سے بہتر آدمی اٹھ گیا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ مابعد یعنی یزید بن عبد الملک کو ایک رکہ لکھا جس میں لکھا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے مابعد سلام علیک کہ یزید بن عبد الملک کو معلوم ہو کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ میں یہ خط تمہیں اپنے کرب کی حالت میں لکھتا ہوں۔
میں جانتا ہوں کہ مجھ سے میرے عہد حکومت کی نسبت سوال ہونے والا ہے، اور وہ سوال کرنے والا دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ میں اس سے اپنا کوئی بھی عمل پوشیدہ رکھ سکوں۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میری نجات ہو جائے گی، ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت کاملہ سے بخش دے اور عذاب دوزخ سے بچائے، اور مجھ سے خوش ہو کر جنت عطا فرمائے۔ تمہیں لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رعیت کی رعایت کرو، میرے بعد تم بھی زیادہ دن دنیا میں نہ رہو گے۔ وسلام۔ یوسف بن مالک کا قول ہے کہ ہم آپ کو قبر میں رکھ کر مٹی برابر کر رہے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک کاغذ گرا۔ اس میں لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز کو آتش دوزخ سے نجات دے دی گئی ہے۔ جہاں تک آپ کی اولاد و ازواج کا تعلق ہے، آپ کی 3 بیویاں تھیں اور آپ نے 11 بیٹے چھوڑے۔ آپ کی بیویوں میں فاطمہ بنت عبد الملک بالکل آپ ہی کی طرح نیک اور اللہ والی خاتون تھیں۔ فاطمہ بنت عبد الملک خلیفہ کی پوتی، خلفہ کی بہن، خلیفہ کی بیوی تھی، مگر نہایت زاہدانہ زندگی بسر کی۔ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عبداللہ، بکر، ابراہیم بیویوں میں سے اور باقی امہات والد سے تھے، جن کے نام عبد الملک، ولید، عاصم، یزید، عبداللہ، عبدالعزیز اور ریان تھے۔ آپ کے صاحبزادے عبد الملک بالکل باپ کے نمونے پر تھے۔ اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو اپنے بیٹے عبد الملک کی وجہ سے نیکیوں اور عبادتوں کی ترغیب ہوتی ہے، مگر یہ آپ کے سامنے ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ترکہ چھوڑا اس کی کل مقدار 21 دینار تھی، اسی میں سے چند دینار کفن دفن میں صرف ہوئے، باقی بیٹوں بیٹیوں میں تقسیم ہوئے۔ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے 11 بیٹے چھوڑے اور حشام بن عبد الملک نے بھی 11 ہی بیٹے چھوڑے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ہر ایک بیٹے کو باپ کے ترکہ میں سے 1 دینار ملا، اور حشام بن عبد الملک کے بیٹوں میں سے ہر ایک نے باپ کے ترکہ سے 10 لاکھ درہم پائے۔ لیکن میں نے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں میں سے ایک کو دیکھا کہ اس نے ایک دن جہاد کے لیے 100 گھوڑے دیے، اور حشام کے ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے صدقہ لے رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے اسے لائک اور شیئر کرنے میں ہرگز تکلف نہ کریں۔ میرے جن کرم فرماؤں نے میرے چینل بانگ جرس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ایک بار پھر گزارش ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ والسلام علی نگہبان۔